یحببکم اللہ، تو پھر دیکھو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ نے محبت کا پیمانہ جو کیا بنا دیا، وہ اپنے محبوب کی اتباع بنا دی۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، جو سرکار نے حکم دیا وہ کرنا ہے، ایک ہوتی ہے اتباع، جو سرکار نے حکم نہیں دیا لیکن خود کیا وہ عمل، خود فرمایا حضور نے وہ عمل کیا، حضور سے منسوب ہے وہ عمل جو احادیث میں آ رہا ہے، تو اولیاء اللہ نے، حضور کے عاشقوں نے وہ بھی کیا۔ اندازہ کریں کہ میرے آقا نے یہ لباس بھی پہنا تو میں نے بھی یہ لباس پہننا ہے، میرے آقا نے ایک مرتبہ ایسے نماز پڑھی تو میں نے بھی ایسے نماز پڑھنی ہے، میرے آقا فلاں جگہ پر ایسے مسکرا رہے تھے تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اس جگہ پہ اپنے آقا کو مسکراتے دیکھا تھا۔ اندازہ کریں یہ اتباع ہے کہ جو سرکار نے کیا بس وہی کرنا ہے، اس سے نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے، کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اتباع صحابہ کرام کی، حضور کی آل کی یہ محبت ہے۔ سامعین محترم، تھوڑا سا قانون کے حوالے سے بتاتا چلو، یاد کرنے کی بات ہے۔ یہ جو آج کل بڑا اس کے اوپر ہو رہا ہے نا، دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ 2 ٹکے کی ہو، کام کچھ کیا نہ ہو، حرکتیں ساری بری ہوں، لیکن عزت بڑی پیاری ہے۔ تو ساری کائنات کی عزت ایک طرف، یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس رسالت ایک طرف ہے۔ 295A کیا قانون ہے؟ کسی مذہب کی توہین کرنے پر زیادہ سے زیادہ 10 سال قید یا جرمانہ دونوں عائد ہوں گے۔ پھر فرمایا 295B جو ہمارے قانون کے اندر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں یہ چیز شامل ہے۔ اب یہاں پہ اندازہ کریں کوئی اور مذہب، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ زیادہ ہے تعداد، اقلیتیں مسلمانوں میں نہیں آتی، اقلیتیں ہیں ہماری یہاں پہ ہندو، سکھ، عیسائی، دوسرے مذاہب۔ تو یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں مسلمان اقلیت میں نہیں آتے ہیں، لیکن دوسرے ملکوں میں جو اقلیتوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے وہ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اندازہ کر لیں کسی اور مذہب کی ذرا سی توہین ہو جائے تو پورا میڈیا مرچیں لگ جاتی ہیں، سیخ پا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جائے تو سارا کافرانہ میڈیا ایک ہر طرح کی ضلالت جس کے اندر بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کے ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر ایک دم ستو پی کے سو جاتا ہے، ایک دم۔ اسی لیے تو دیکھیں نا چہروں پہ لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں، ٹپک رہی ہوتی ہیں، ان کے چہروں سے لعنتیں، ہر چیز ٹپک رہی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے تنخواہیں لے کر بھی عوام کے سامنے سچ نہیں لے کر آتے۔ سچ وہی ہے جو ان کے آقا ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جناب صاحب یہ نہیں چیز دکھانی تم نے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، نبی کی بے حرمتی، یہ نہیں دکھانی، یہ دکھانا ہے چرچ چل رہا ہے، یہ دکھانا ہے تم نے مندر چل رہا ہے، وہ چاہے وہاں پہ کوئی چولہا جل رہا ہو، چاہے اگلے نے خود ہی اینٹ توڑ دی ہو اپنی، تو الزام لگا دینا مسلمان نے ہی کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا بے ادبی کرے، گستاخی کرے تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نہیں جی پاگل ہے غازی، اور نہیں جی وہ تو پاگل ہے غازی۔ تو بھائی اس کو سزا تو دو، نہیں قانون کس لیے بنایا تم نے؟ جب حکومتیں قانون پر عمل درآمد نہیں کرواتی پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غازی علم دین شہید جیسے لوگ اٹھتے ہیں، پھر ممتاز حسین قادری بنتے ہیں۔ اور اگر حکومتیں خود عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں یہ کام نہیں ملتے۔ ہمیں یہ کام کیوں نہیں ملتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سزا دیا کرتے تھے، جو بے ادب، ذرا سی بھی بے ادب گستاخ ہوتا تھا خود سزا دیتے تھے۔ آگے چلیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود سزا دیتے تھے، حکومت کے سربراہ تھے نا، خود سزا دیتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، صلاح الدین ایوبی آئے، خود سزائیں دی، خود ان کے سر قلم کیے۔ نور الدین زنگی آئے، خود سرکار نے فرمایا کہ نور الدین دیکھو میرے مزار کے قریب کچھ لوگ آ رہے ہیں، پکڑو ان کو، تو آپ خود تشریف لے کر آئے۔ اندازہ کریں وہ جو 2 لوگ بڑے عبادت گزار بن کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، خود ان کو پکڑا، خود ان کو سزا دی۔ وقت کے حاکم تھے نا، حکمران تھے۔ آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ بس سوئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے 295C جس کے اوپر پورا امریکہ یورپ سیخ پا ہوتا ہے،
غصہ آ جاتا ہے، وہ یہ جناب صاحب غیر قانونی غیر آئینی سزا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بس پوری دنیا میں ایک ہی قانون کو غلط لگتا ہے تو بھائی بات تو کچھ اور ہے نا، پھر بات تو کچھ LGBT کے قانون غلط نہیں لگتے، جو غیر جنسی معاملات ہیں وہ غلط نہیں لگتے، جو یہ کیا اس سے کہتے ہیں اتنے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں وہ غلط نہیں لگتے۔ غلط لگتا ہے تو صرف ایک قانون غلط لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سید الانبیاء کہ یہ جو قانون ہے نا 295C عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا پر عمل ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بے ادبی کا مرتکب ہو تو اسے سزا ملنی چاہیے، اس کو سزائیں موت سے کم کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ بھجن اپنی دفعہ تو کوئی معاملات ہوتے ہیں تو دیکھیں عراق کویت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا نا، اور عراق اور کویت کی لڑائی تھی تو امریکہ 34 ممالک نیٹو نیٹو فورس سے کہا جاتا ہے، 34 ممالک کی فورس لے کر عراق کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ عراق وہ ملک ہے جہاں پر کیا ہے؟ انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اولیاء اللہ کے، صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ اسلامک نالج لکھا ہوا ہے، عربی میں، فارسی میں۔ تو اندازہ کریں صرف کیا تھا؟ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا، لاکھوں، ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ لاکھوں مسلمانوں کو مار کے کیا قانون نہیں توڑا؟ کیا یہ انسانی حقوق کی جو آنٹیاں ہیں، باجیاں ہیں، انکل ہیں، ستو پی کے سارے سوئے ہوئے تھے اس ٹائم؟ وہ کہاں پر تھے؟ جب مسلمان مرے تو انسانی حقوق کے سارے ہی علم بردار جو ہے UN والے سو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی اور کسی اور کے اوپر، ایک بندے کے اوپر بھی ظلم ہو جائے تو سارے جاگ جاتے ہیں، جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اندازہ کریں جہاں جس ملک میں نبی کی بے ادبی ہوتی ہے نا، دیکھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ بھائیوں نے بیچا، کنویں میں ڈالا، بازار مصر میں بیچا گیا، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ 7 سال قحط سالی رہی۔ کیسے سزا آئی؟ 7 سال تک، جب تک آخری بچہ تک نہیں بک گیا تب تک اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا نہیں کی۔ اب اندازہ کریں جہاں جہاں دیکھ لیں پوری دنیا میں بڑے واقعات بھرے ہوئے ہیں، جس میں نوح علیہ السلام کی بے ادبی ہوئی، انبیاء کرام کی، موسیٰ علیہ السلام کی جہاں جہاں بے ادبی ہوئی تو عذاب الہی نازل ہوا۔ تو ہمارے اللہ والے بزرگ جو ہیں اسی لیے تو بار بار ہمیں ڈراتے ہیں کہ بچ جاؤ، اسی لیے ڈراتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، ورنہ تو پیٹرول بھی ہمارے ملک میں موجود ہے، آٹا بھی موجود ہے، بجلی بھی موجود ہے، جتنی ضرورت ہے اجناس کی تمام اشیاء اس سے زیادہ موجود ہے ہمارے ملک میں، پھر بھی نہیں مل رہی، پھر بھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، نہیں ملتی تو کیوں؟ سارے ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ جب نبی سے محبت چھوڑ دیں گے نا تو آپ یقین جانیں ساری قحط سالی بھی آ جائے گی، ویرانی بھی آ جائے گی، اور جہاں جہاں جب نبی سے محبت کے انداز آ جاتے ہیں نا پھر وہاں پر رحمتوں کا نزول بھی شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ اللہ برکتیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے، وہاں زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ نہیں یقین آتا نا تو آپ دیکھ لیں، داتا گنج بخش فیض عالم سرکار کا عرس ہے نا، داتا حضور کا دیکھیں عرس پاک ہے، سارا پاکستان رو رہا ہے، سارا پاکستان رو رہا ہے، یار بجلی نہیں آگی، آٹا نہیں آگا، یار کھانے کو چیزیں نہیں ہیں۔ آج ماشاءاللہ سے تیسرا دن ہے، صبح سے لے کر رات تک 24 گھنٹے لنگر ہی لنگر ہے، 24 گھنٹے بجلی بھی آ رہی ہے، لنگر بھی چل رہا ہے، ہزاروں دنیا لنگر کھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا آپ لوگوں نے، بے ہوشی طاری ہو جانی ہے، اوے مر جاؤ گے، سبحان اللہ نہ کہنا، نہیں نکل رہی آواز سبحان اللہ کی، مرے پیو مکے پیو، سبحان اللہ ذرا کی نا اونچی ساری، ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اللہ کے ولی کی شان بیان کر رہا ہوں کہ جس نے ساری عمر عشق الہی پھیلایا اور عقیدہ ختم نبوت کو پھیلایا۔ آپ ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں تو ہر صفحے میں آپ کو قرآن کی آیت کے ساتھ حدیث رسول ملے گی، حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ملے گی ریفرنس کے ساتھ،
980 سال پہلے انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور آج بھی وہ لوگ کتاب پڑھ کے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی سرکار نے تب بھی عشق رسول کے جام پلائے ہیں، اور آج تک عشق رسول کے جام اپنی قبر سے لوگوں کو پلا رہے ہیں، آج بھی پلا رہے ہیں۔ کسی کو پلایا تو علامہ اقبال بنا دیا، کسی کو پلایا تو دیکھیں غازی علم دین بنا دیا، کسی کو کیا سے کیا، دیکھیں خواجہ اجمیر کو بھی یہاں سے پلا کر بھیجا تو وہ آگے پلا رہے ہیں لوگوں کو، بابا فرید کو بھی پلایا تو وہ آگے لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ اندازہ کریں، پیر مہر علی شاہ صاحب آئے، ان کو بھی جام پلایا، کس کا؟ عشق رسول کا، تو وہ آگے انہوں نے پلایا۔ تو یہ دیکھیں یہ داتا گنج بخش فیض عالم سرکار کہ جنہوں نے عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے اپنے غلاموں کو، تو جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا ماشاءاللہ سے ذکر ہو رہا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ ظاہری لنگر بھی، جسمانی لنگر بھی، اور روحانی لنگر بھی، اور علمی لنگر بھی وہاں پہ ماشاءاللہ سے مسلسل بانٹا چلا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مہنگائی ہوئی تو کم ہو گیا، مہنگائی ہوئی اور بڑھ گیا۔ مہنگائی ہوئی ہے، جہاں پہ 1000 دیگیں پکتی تھی وہاں پہ 10,000 دیگیں پک رہی ہیں، بلکہ ہم نے تو دیکھا وہاں پہ جو دیگیں پک رہی ہے جناب صاحب، اس میں وہ لوازمات ڈالے جا رہے ہیں جو امیروں کو بھی نصیب نہیں ہے، جو بڑے بڑے امیروں کے جو بڑے بڑے جگہوں پہ بھی وہ چیزیں نہیں بن رہی ہوتی جو میرے داتا حضور لوگوں کو کھلا رہے ہیں، عام آنے والی عوام کو کھلائی جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو جو کھاتا ہے اس کا سینہ بھی پھر حضور کی محبت سے منور ہو جاتا ہے، وہ کم از کم بے ادب تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو آستانہ ہے، یہ ادارہ جہاں الحق بھی تو حضور کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، تو یہاں سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے لنگر ایک دن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ماشاءاللہ پورا مہینہ ہی لنگر جاری ہے، علمی لنگر بھی جاری ہے، اور دیکھیں دوسرا کیا ہے، روحانی لنگر بھی جاری ہے کہ ماشاءاللہ سے روزانہ کسی نہ کسی انداز میں جو ہے ادارہ جان حق میں لنگر بانٹا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جو حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لنگر کبھی ختم نہیں ہوتے، ان کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ مہنگائیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کو پھیلانے والے ہیں، ان کے لنگر پہ سدا جاری رہتے ہیں، ان کے لنگر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کریں، جتنا آپ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے، یقین کریں یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ساری صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے، اولیاء کرام کا یہی عقیدہ ہے، ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ بس حضور سے محبت، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ میں سب مل کے ذرا محبت سے پڑھیں گے کہ بس انہیں جانا، انہیں جانا، مل کے اونچی آواز میں، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خدمت اپنے انداز میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔